السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے۔ فرشتہ روح قبض کرتے وقت کون سی دو چیزیں لے کر انسان کے پاس آتے ہیں؟ فرشتے کا چہرہ اور لباس کیسا ہوتا ہے؟ فرشتہ روح قبض کرتے وقت انسان کو کیا کہتا ہے؟ ویڈیو مکمل سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، پھر ہم قبرستان پہنچے جبکہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح بیٹھ کے جیسے ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک بلند کر کے 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا، مومن شخص کا جب دنیا سے جانے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی مانند ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس شخص سے حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، وہ ان کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی جانب آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح اس قدر آرام سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس روح کو ان کے ہاتھ سے آنکھ جھپکنے کے برابر عرصے تک نہیں رہنے دیتے، یہاں تک کہ اس روح کو ان سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کو جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین میں پائی جانے والی کستوری کی نہایت عمدہ مہک کی طرف خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی جانب بلند ہونے لگتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ کون سی پاکیزہ روح ہے؟ وہ کہتے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اس کا نہایت عمدہ نام بتاتے ہیں جس نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کو لے کر آسمان تک چلے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس سے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بندے کے اعمال ناموں کو علیین میں برقرار کرو اور اس کو دوبارہ زمین پر لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں دوبارہ لے جاؤں گا، اسی سے دوسری بار انہیں پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے استفسار کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں، تجھے یہ کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان میں ایک فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچی باتیں کہی ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس کے پاس جنت کی باد نسیم اور خوشبو پہنچتی ہے، اس کی قبر تحد نظر وسیع کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس خوبصورت شخص آتا ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جس سے عمدہ خوشبو مہکتی ہے۔ وہ کہتی ہے، خوش و خرم رہ ان چیزوں کے ساتھ جو تیرے لیے خوشی کا پیغام ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ شخص اس سے دریافت کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے جو خیر و برکت کا مظہر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے، اے میرے پروردگار، قیامت قائم فرما۔ میرے پروردگار
قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کی جانب جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر شخص کا جب دنیا سے الگ ہونے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان کی طرف سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ اس سے حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد ازاں ملک الموت آتے ہیں، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے خبیث روح تو اللہ کی ناراضگی کی جانب باہر آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ اس کو اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ کو بھیگی ہوئی اون سے نکالا جاتا ہے۔ وہ روح کو حاصل کرتے ہیں، جب وہ روح کو حاصل کر لیتے ہیں تو فرشتے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت بھی اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے کہ روح ان ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے دنیا میں پائے جانے والے بدبودار مردار کی سی بو آتی ہے، فرشتے اس کو حاصل کر کے آسمان کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاک قریب سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی ناپاک روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، اس کا وہ نہایت قبیح نام لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں معروف تھا، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزرے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال نامے کو سجین مقام میں ثبت کر دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اس کو پرندوں نے اچک لیا یا تیز ہوا نے اس کو دور پھینک دیا، اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر وہ اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں یہ شخص کون تھا جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ علم نہیں۔ چنانچہ آسمان سے فرشتہ منادی کرتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، دوزخ کی جانب اس کا دروازہ کھولو۔ چنانچہ اس کے پاس اس کی گرمی اور تیز بو آتی ہے، اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ قبر میں اس کی پسلیاں آپس میں یکجا ہو جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا چہرہ نہایت بدصورت ہوتا ہے اور لباس نہایت خوفناک اور اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے ایسی چیز کی بشارت ہو جو تجھے غمناک کرے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ اس سے دریافت کرتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو نہایت بدصورت ہے جس سے شر ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ پس وہ کہنا شروع کرے گا میرے پروردگار قیامت قائم نہ فرما۔ مسند احمد۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سب دوست کمنٹ کے اندر ایک بار آمین لکھتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو آگے دوسروں تک پھیلائیے۔